ابھی میں نے بارش اور سیلاب کی پورے ملک میں جو حالت ہے، بالخصوص میرے صوبے اور میرے شہر کی، وہ ابھی میں نے کمپلیٹ کرائی تھی تو ایک دم سے میرے سامنے آیا کہ لاڑکانہ میں مراد علی شاہ کی پٹائی ہوتے ہوتے رہ گئی ہے۔ لوگوں نے ان کو گھیر لیا، ان کے ووٹرز نے، اور جو سراج درانی صاحب قائم مقام گورنر صاحب جو ہیں، اسپیکر سندھ اسمبلی کے، انہوں نے جو فرمایا ہے وہ تو سونے میں تولنے کے لائق ہے یا مٹی میں اور کیچڑ میں تولنے کے لائق ہے۔ ان کی گفتگو جو ہے ذرا وہ ملاحظہ کیجئے۔ فرمایا ہے ان لوگوں سے کہ تم ہمیں کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تم بہت بڑے گناہ گار ہو، اللہ نے تمہارے اعمالوں کی تمہیں سزا دی ہے۔ اب اگر تم اللہ کی اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے اعمال سے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس بات کا کیا جواب دوں، ان بدماشوں کو میں کیا کہوں۔ بہت سوچا کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ اور وہ جو بیچارے اپنی فریاد رسی کے لیے آئے تھے کہ بھر بھر کر جہاز اور ٹرک اور کنٹینر آ رہے ہیں امداد کے، بس جو فوج پہنچا رہی ہے اور ریسکیو کر رہی ہے وہ تو پہنچ رہے ہیں لوگوں تک، لیکن ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں، وہ اس کو دیکھ کے مجھے یہ خیال آیا کہ واقعی یہ گناہ گار ہیں، یہ گناہ گار ہیں، صحیح تو کہا ہے۔ اور خوشی ہوئی کہ پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور سندھ کے حاکموں نے سچ بولا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ تو میں جواب میں کہنا چاہتی ہوں ان لوگوں کو جن کو ان کے گناہوں کی یاد دہانی کرائی ہے سراج درانی صاحب نے، تو میں اس کا جواب یہ دینا چاہتی ہوں کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تمہارے حاکم تم سے سچ بول رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے سچ بول دیا، اور وہ سچ یہ ہے کہ تم واقعی گناہ گار ہو۔ تم اتنے بڑے گناہ گار ہو کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ چور، اچکے، لٹیرے، بے غیرت، زرداری سے لے کے بلکہ بھٹو سے لے کے وہ کسی اور طرح کا چور تھا اور یہ کسی اور طرح کے چور ہیں، بھٹو سے لے کے اور آج کے دن تک مراد شاہ تک، نامراد شاہ تک تم ان کو ووٹ دیتے رہے ہو۔ یہی تمہارا سب سے بڑا گناہ ہے، یہی تو ہے تمہارا سب سے بڑا گناہ۔ خدا کے لیے اپنے اس گناہ سے اب توبہ کر لو اور بھٹو اور اس کی بیٹی کے مزار سے اٹھو، منتیں وہاں ماننے کے بجائے اپنے گھر میں بیٹھ کے جھولی پھیلاؤ اور اللہ سے ان پر عذاب کی دعا کرو، بد دعا کرو، یا اس کو دعا کہو یا بد دعا کہو، لیکن اپنے اس گناہ کی اللہ سے معافی مانگو۔ ہم سے بھول ہو گئی، ہم نے لٹیروں، ڈاکوؤں، چوروں کو، جھوٹوں کو، دھوکے بازوں کو ووٹ دیا 3 ڈکیٹ تک۔ اس گناہ کی معافی مانگو، فوراً مانگو، تم دیکھو اللہ کا عذاب تم سے کیسے دور ہوتا ہے اور کیسے تم تک امداد پہنچتی ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ تم سے گالیاں دلواتے رہے ہیں، اس فوج ہی نے ہمیشہ جا کے ان زلزلوں میں، سیلابوں میں، بارشوں میں ریسکیو کیا ہے، تمہیں ڈوبنے سے بچایا، تمہاری جو مدد ہو سکتی تھی وہ کی ہے، اور اسی فوج کو انہوں نے تم سے گالیاں دلوائی ہیں، سارے حاکموں نے۔ اب ایسے کرو، اب پورے ملک سے میں یہ بلوچستان اور کے پی کے سمیت، پنجاب سمیت، جنوبی پنجاب میں جو صورتحال ہے، تم سب کو میں کہتی ہوں، جنوبی پنجاب کے جتنے حاکم ہیں، یوسف رضا گیلانی، شاہ محمود قریشی اور یہ تیسرا بدماش بزدار، اور اس کے پیچھے جو بھی تھا، وہ گوگی تھی یا وہ پنکی پیرنی تھی، جو بھی تھا، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو کہ تم نے ان کو ووٹ دیے۔ شریفوں کے لیے کہو اللہ سے کہ اللہ میاں گناہ ہو گیا، معاف کر دے پروردگار، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ آئندہ الیکشن میں گھروں سے ہی نہیں نکلیں گے، چونکہ آخری آس اور امید یہ عمران خان تھا جس نے چینج کا نعرہ لگایا تھا۔ اب کسی کے لیے گھر سے نکل کے ووٹ نہیں دیں گے، بس اپنے اس گناہ سے اب معافی مانگ لو، مت نکلو، انشاءاللہ پھر دیکھنا اس ملک میں الیکشن ہی نہیں ہوگا، یہ ملک الیکشن کے قابل ہی نہیں رہا ہے اب۔ بس یہی کہنا تھا کہ اپنے گناہ کو پہچانو۔ صحیح تو کہہ رہا ہے سراج درانی، پہلی دفعہ انہوں نے سچ بولا ہے۔ اللہ سے کہو اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ان حاکموں کے منہ سے ہمارے لیے سچ نکلوا دیا۔ السلام علیکم، چینل M5 سے نسرین حسین پرویز۔ بارشوں کی تباہ کاریاں اور ہمارے حاکموں کی بددیانتیاں، نااہلیاں
پورے ملک میں جو اس وقت سیلابوں کی صورتحال ہے، بلوچستان پرٹیکولرلی، ہم کیا کریں ان کے لیے سوائے دعا کہ پوری قوم سکتے میں ہے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہم پر حاکم ہیں۔ پھر وہی بات آتی ہے، ریسکیو کون کرتا ہے انہیں جا کے؟ بچاتا کون ہے؟ یہی فوج بچاتی ہے جس کو آپ گالیاں دلوا رہے ہیں سڑکوں پر۔ جائیں نا پھر آپ کے پاس آج تک آپ وہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہے، کیا وہ صرف آرمی کی ذمہ داری ہے؟ آپ نے سیلابوں کے لیے ڈیم بنانے پر کس قدر آپ نے سیاسی کارڈ کھیلے؟ کالا باغ ڈیم پر میں سندھ کے لوگوں سے مخاطب ہوں، یہ جو حکومت سندھ ہے اس کی جو صورت ہے، ابھی کنٹونمنٹ پر بھی آتی ہوں، وہ ایک بڑا اچھا شعر کسی نے بھیجا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ڈیفنس اور ناظم آباد، نہ کوئی برگر رہا نہ کوئی بند کباب۔ یہ برگر اور بند کباب ایک کلاس کو شو کرتے ہیں، وہی بند کباب جو ناظم آباد یا چھوٹی جگہوں پر ہے اسی کو آپ بڑے فرنچائز سے لے کر برگر کہتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے جو ایلیٹ کے ایریاز ہیں وہ ان میں برگر کہا جاتا ہے، لیکن سب کا ایک ہی حال ہو چکا ہے۔ میں کنٹونمنٹ کے لوگوں سے مستقل، اسٹیشن کمانڈر صاحب سے بھی پچھلے والے جو تھے ان سے بات ہوئی تھی، ابھی جو موجودہ ہیں ان سے تو بات نہیں ہو سکی ہے، کہ جب آپ ٹھیکے دینے لگتے ہیں تو ذرا چیک کر لیا کریں۔ ابھی کنٹونمنٹ پہ آتی ہوں، ورنہ کہیں گے یہ تو ہر وقت سول گورنمنٹ کو ہی گالیاں دیتی رہے۔ میں تو گالی تو نہیں دیتی، لیکن ان کی نااہلی اور ان کی بددیانتی کی نشاندہی کرنا ضروری ہے، سب کر رہے ہیں، پورا میڈیا لگا ہوا ہے، لیکن کیا آپ کوئی سجیشنز بھی دیتے ہیں؟ یہ خالی آپ ٹاک شوز کے اندر ہمارا میڈیا بیٹھ کے گالم گلوچ کے لیے رہ گیا ہے، ایک دوسرے پہ تنقید کے لیے رہ گیا ہے؟ میں سجیشنز پر آتی ہوں۔ کنٹونمنٹ بورڈ میں میری ان کا جو اس وقت لڑکا ہے نجیب، اس کے ساتھ میری بات بھی ہوئی، میں نے اس کو کہا، وہ کہتا میں تو ابھی آیا ہوں، مجھے تو ابھی پہلا سال ہے۔ اس سے پہلے سہروردی صاحب تھے۔ بھائی صاحب، آپ یہ ٹھیکیداروں کو جو کانٹریکٹ دیتے ہیں سڑکیں بنانے کا، گٹرز کے مین ہولز کے کیپس بنانے کا، جو کہ کھلے ہوئے ہیں، 60% مین ہولز کھلے ہوئے ہیں، یا وہ اتنے بیلنسڈ نہیں ہیں کہ گاڑی ان پر سے گزر جائے، وہ اس قدر بے ہنگم سڑکیں، ہر سڑک جو ہے چاہے ڈیفنس کی ہے یا کلفٹن کی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ ابھی کے ڈی اے، کے ایم سی، ان کو بھول جائیے، ان پر ابھی بعد میں آتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ کانٹریکٹر کو تو شرم نہیں آئے گی، لیکن کیا ان کو شرم آتی ہے جو ان کو ٹھیکہ دیتے ہیں؟ کیوں نہیں ٹھیکیدار کو کہتے کہ تمہاری صرف 40% پیمنٹ ہوگی، ایک بارش گزر جائے اس کے بعد تمہیں 60% پیمنٹ ہوگی؟ نہیں، سوال ہی نہیں ہے۔ پھر اپنے وہ جو کمیشنز ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ کوئی پتہ نہیں کل کہاں چلا جاؤں، ریٹائر ہو جاؤں، ٹرانسفر ہو جاؤں، اپنا کمیشن تو پہلے لے لوں۔ یہ کب تک چلے گا؟ اس دن سے ڈریے جب اللہ کا کوئی بہت بڑا عذاب ہے، جس کو یہ عبداللہ شاہ غازی روکتے ہیں، یہ سمندری طوفان آتے آتے رکے ہیں، سیلابوں کی تباہ کاریاں آپ کے اعمالوں کا عذاب ہے، ہم سب کے اعمالوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اجتماعی اور انفرادی گناہوں کو معاف کرے۔ کیا ہو رہا ہے؟ نہ گاڑی لے کر نکل سکتے ہیں، نہ لوگ اپنے موٹر سائیکل لے کر نکل سکتے ہیں، اور موٹر سائیکل والوں کو تو تمیز تہذیب سکھائی نہیں گئی کہ انہوں نے کیسے چلنا ہے، کیسے کیچڑ اڑاتے ہوئے لوگوں کے اوپر پانی میں سے دب 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 نکلتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی تربیت تو کہیں کسی کی بھی تربیت نہیں ہو رہی نا۔ اور گاڑی والے کے ساتھ سب کے جو ہے نا، موٹر سائیکل والے کے ساتھ ہمدردیاں ہو جاتی ہیں اگر کوئی آ کر مار دے تو، لیکن جس رفتار سے وہ گاڑی F-16 کی رفتار سے موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑا ستم کیا ہے، وہ کان پہ وہ لگا ہوا ہے، جیسے ہماری گھر کی ملازماؤں کے کان پہ یہ جھمکا لٹکا رہتا ہے، یہ ٹیلی فون ان کے کان سے لگا ہوا ہے، اور یہ موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی سیوک سینس نام کی کوئی چیز رہ گئی ہے اس ملک میں؟ اور اوپر سے یہ اللہ پھر اپنے عذاب جو بھیج رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اٹس اے وارننگ، یہ وارننگ ہے آپ کے لیے۔ یہی حال کے ایم سی کا، اس سے برا حال ہے میونسپیلٹی کا۔ وہ میئر صاحب جو ہیں، وسیم صاحب کھڑے ہو کے جو باتیں کرتے ہیں، 42 کروڑ کے وہ گھر میں رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے پیسہ نہیں ملا۔ اور سندھ گورنمنٹ، اس کو تو خدا اس پر اللہ کا وہ عذاب نازل کرنے والا ہے اس حکومت سندھ پر، کہ یہ ساری بدماشی بھول جائیں گے، ساری بدماشی بھول جائیں گے، نہ ان کے بچوں کو کوئی بچانے والا ہوگا، ان کے سامنے انہی سیلابوں میں غرق ہو جائیں گے۔ یہ
تو یہ آئندہ کے لیے سجیشن یہ ہے کہ جب آپ ٹھیکے دیں تو اس میں رشوت لیتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ کل کسی کی بددعا آپ کو لگ گئی تو وہ رشوت کے پیسے سے جو آپ گھر بنا رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، یہ آپ کے کام نہیں آئے گا یہ پیسہ۔ آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ جس سڑک پہ آپ چلے جائیں، آپ کورنگی میں جائیں، آپ اورنگی میں جائیں، آپ لیاری میں جائیں، آپ ڈیفنس میں جائیں، آپ کلفٹن میں جائیں، نہیں پتا کہ آگے جو آپ گاڑی آپ کا راستہ جو ہے بارش کے اندر سینکڑوں گاڑیاں تو پھنسی ہوئی ہوتی ہیں بارش کے پانی کے اندر، اور کچھ یہ نہ جانتے ہوئے کہ پانی کے نیچے گٹر ہے یا کوئی بہت بڑا کنویں کی صورت کا کھڈا پڑا ہوا ہے جس کے اندر آپ کی گاڑی گرنے والی ہے۔ میں یہ تماشا پرسوں میں نے دیکھا، ایمپریس مارکیٹ سے میں آ رہی تھی، اور وہ راستہ جو 20 منٹ میں کٹ جاتا ہے وہ 2 گھنٹے میں وہ طے ہوا ہے ایمپریس مارکیٹ سے میرے گھر ڈیفنس تک کا راستہ۔ اور اتنی میں نے یہ دعائیں کی ہیں کہ پروردگار، اور کچھ نہیں کیا، چونکہ عبادتیں ہی 2 ہیں، شکر اور توبہ۔ جب میں موٹر سائیکل والوں کو دیکھ رہی تھی، سینکڑوں موٹر سائیکلیں پھنسی ہوئی ہیں، گری ہوئی ہیں، لوگ گرے ہوئے ہیں، تو میں کہہ رہی تھی اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سواری دی، تو نے مجھے گاڑی دی، اور میں یہ، لیکن پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے، بس استغفار اور شکر۔ خدا کے لیے ان 2 عبادتوں کو اپنائیے۔ اور یہ سوشل میڈیا پورا بھرا ہوا ہے نا وظیفے، اس پر ہم ابھی بات کریں گے۔ میں نے 2 اسکالرز ہیں جن کو بلایا ہے، انشاءاللہ یہ بارشیں گزر جائیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ تم اتنی مرتبہ فلانی آیت پڑھو گے، اتنی مرتبہ فلانی سورت پڑھو گے، ہزاروں مرتبہ، تو تمہارے گھر پہ دروازے کے آگے رزق کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، سمیٹنا مشکل ہو جائے گا؟ یہ کیا بکواس شروع کی ہے ہمارے مولویوں نے اور بڑے بڑے اچھے علماء نے یہ حرکت شروع کی ہوئی ہے۔ اللہ کا نام بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس نام سے صرف بسم اللہ سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ بھیک مانگو اور وظیفے پڑھو اور گھر میں بیٹھ کے نشے کرو، ٹی وی دیکھو، اور رزق جو ہے نا خود بخود دروازے پہ ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن شریف میں، ہم نے تو دیکھا ہے لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کو اس کی محنت اور اس کی کوشش کے مطابق ہی ملے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جتنی بھیک مانگنے کی ڈرامے بازیاں کرو گے کھڑے ہو کر، جتنی نالائکیاں گھر میں بیٹھ کے کرو گے، اور پھر بیوی سے کہو گے، ماں سے، بہن سے کہو گے وظیفہ پڑھ لو آ جائیں گے پیسے، دیکھو فلانے مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے، سوشل میڈیا پورا بھرا ہوا ہے اس سے۔ وظیفے پڑھنے سے رزق آتا ہے؟ معاف کیجیے گا، وظیفے پڑھنے سے رزق نہیں آتا۔ آپ اللہ کو بھی چونا لگائیں گے، نعوذ باللہ۔ کس کس کو چونا لگائیں گے؟ باز آ جائیے، شکر کیجیے اللہ کا اور توبہ کیجیے۔ صرف استغفار اور شکر، یہ 2 عبادتیں ہیں، باقی تو فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کو تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، یہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں۔ لیکن عبادتیں کون سی ہیں؟ شکر اور توبہ، ان کو مت اپنی زبان سے کبھی ہٹائیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور ان حاکموں کو، ان کے لیے اب بد دعا کا ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ ان حاکموں کے لیے بد دعا کریں، اس گندی بیوروکریسی کے لیے بد دعا کریں، اس گندے سرکاری اہلکار جو ٹھیکیداروں سے پیسے لے کر ان کو غلط اور نالائق اور نااہل لوگوں کو ٹھیکے دیتے ہیں سڑکوں کے اور دوسرے آپ کے بلڈنگز کے اور برجز کے، یہ سب آپ کو اب ان باتوں کے لیے خان صاحب آپ کبھی کوئی ریلی نہیں نکالتے، ان کاموں کو بند کرنے کے لیے آپ نے کوئی احتجاج، کوئی جلسہ خاص طور پہ نہیں کیا، بس آپ سے گالیاں دلوا لو اور تنقید کروا لو لوگوں پر، بس یہ کام رہ گیا آپ کا۔ خدا کے لیے آپ کی جو تھوڑی بہت عزت رہ گئی ہے اس کو بچائیے، لوگوں سے کہیے کہ وہ جائیں اور اس گندی بیوروکریسی کو، جس کی وجہ سے یہ ہم سیلابوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ڈیمز کہاں ہے؟ ڈیم نہیں بننے دیا۔ حکومت سندھ کی سب سے بڑی، ہمارا جی اے سندھ کا گندا کارڈ، جسے ہندوستان سے وہ لائن آتی ہے رو سے کہ کالا باغ ڈیم، آج تک انہوں نے نہیں بننے دیا۔ ایک اسی جس کو آپ عامر اور ڈکٹیٹر کہتے ہیں، ایوب خان صاحب جو ایک ڈیم بنا گئے تھے، بس وہی مانگلہ ڈیم چل رہا ہے، اسی سے گزارا ہو رہا ہے۔ ایسے ہوتا ہے، یہ بارشوں کا پانی یہ رحمت ہے اللہ کی بارش، اور ہم نے اسے زحمت میں اور عذاب میں مبتلا کروا دیا ہے ہمارے کرتوتوں نے، ہمارے اعمالوں نے۔ خدا کے لیے ڈیمز بنوائیے تاکہ یہ بارش کا پانی وہاں جمع ہو اور ہمارے کام آ سکے، کھیتی باڑی کے کام آئے، دوسرے کام، ریزروز جو ہوتے ہیں، واٹر ریزروز جو ہیں، کاش کسی ٹیکنیکل، کسی انجینئر سے پوچھئے کہ یہ کسی ملک کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں واٹر ریزروز۔ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ وقت نہ لائے جس کا اندیشہ نظر آ رہا ہے کہ اگلی جنگ جو ہوگی وہ پانی پر ہوگی۔
وہ وقت مت آنے دیجیے. اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے. میں تو کرتی ہوں, ہر وقت کرتی ہوں, اور شکر بھی کرتی ہوں اس کا کہ تو نے ہمیں بہت لوگوں سے بہتر رکھا ہوا ہے. خدا حافظ.